بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقانیہ اول کے عزیز طلبہ و طالبات، آپ کا فقہ میں سبق چل رہا ہے، جیسا کہ آپ بخوبی واقف ہیں۔ کل ہم نے آپ کو کتاب الشرکت پڑھایا تھا کہ دو آدمی آپس میں کیسے شریک ہو سکتا ہے۔ آج ہم پھر اس کے آگے لے کر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج صاحب کتاب ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس کوئی مال آ جائے، یعنی آپ نے پہلے کل کہا تھا، میں کہا تھا کہ شرکت مفاوضہ کے لیے تین چیز ضروری ہے کہ دونوں کے پاس مالیت بھی برابر ہو، اور اس کے بعد دونوں آدمی کا تصرف بھی برابر ہو، اور ساتھ ساتھ ان دونوں کا دین میں بھی ایک ہو۔ یہ ساری کتاب کریں کہ دو پارٹنر میں سے ایک آدمی کے پاس کہیں سے کچھ مال آ جائے، کسی نے اس کو کچھ مال ہبہ کر دیا، یا یہ کہ وہ وراثت میں اس کو کچھ مال مل گیا، اور کسی نے اس کو کچھ گفٹ کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مفاوضہ کے لیے شرط تھا کہ دونوں کی مالیت برابر ہو۔ اب یہاں پر تو بے بیلنس ہو رہا ہے، ایک آدمی کا مال زیادہ ہو جا رہا ہے، ایک آدمی کا مال کم ہو جا رہا ہے۔ تو حالانکہ شرائط میں سے تھا مفاوضہ کی، تو اب کیا ہوگا؟ صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ جب مالیت میں بے بیلنس ہو گیا، ایک آدمی کی مالیت بڑھ گئی، ایک آدمی کی مالیت کم ہو گئی، تو ایسی صورت کے اندر اب یہ بے مفاوضہ نہیں رہے گی، بلکہ یہ بے جو ہے شرکت عنان میں تبدیل ہو جائے گی۔ بس نہیں مسئلہ ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فَإِنْ وَرِثَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کسی مال کا وارث بن جائے تو اس میں شرکت صحیح ہے، یا کہ اس کو کچھ گفٹ کیا گیا اور اس کے ہاتھ تک پہنچ گیا۔ نہیں جانتے ہی ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو کوئی چیز گفٹ کرے، ہبہ کرے، اس میں قبضہ شرط ہے۔ اسی کو کہا کہ وَوَصَلَ إِلَىٰ يَدِهِ، اور اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو مفاوضہ باطل ہو جائے، یعنی بے مفاوضہ باطل ہو جائے۔ کیوں؟ کہ ایک آدمی کی مالیت بڑھ گئی، ایک آدمی گھٹ گئی۔ لہذا اب کیا ہوگا؟ وَصَارَتِ الشِّرْكَةُ عِنَانًا، اور یہ اب یہ بے مفاوضہ نہ رہ کر بے شرکت یعنی شرکت عنان ہو جائے گی۔ اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ شرکت جو ہے، شرکت مفاوضہ یہ کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ شرکت مفاوضہ ایسا نہیں کہ زمین جگ کا سب کچھ ہو جائے گا، نہیں، یہ ہوتا ہے درہم و دنانیر میں، یا ایسے سکے جو شہر کے اندر رائج جو سکہ چلتا ہو، ان چیزوں میں ہی کیا ہے؟ بے مفاوضہ ہوا کرتا ہے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ شرکت مفاوضہ نہیں منعقد ہوتا ہے مگر درہم اور دنانیر کے ساتھ، اور والفلوس نافقہ کے معنی ہوگا، اور جو سکے رائج ہیں، جو سکے رائج ہیں ان کے ساتھ، ولا يجوز فيما سوى ذلك الا يتعامل الناس به، اور کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے اس میں جو اس کے علاوہ ہے، یعنی درہم و دینار اور رائج سکے کے علاوہ چیزوں میں بے مفاوضہ درست نہیں ہے۔ مگر کہہ رہے ہیں کہ مگر وہ چیز جس سے کیا لوگوں میں اس کا تعامل ہو، جیسے کہ کتبری، جیسے کہ کیا ہے سونے کا ڈلا یا چاندی کا ڈلا، اگر وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہوں عام اس میں خرید و فروخت میں، اور اس کا چلن ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ بھی کیا شرکت صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان دونوں چیزوں یہ دونوں چیز بھی متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں، جس طرح سے کہ روپیہ اور پیسے متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سامان کے ساتھ بے مفاوضہ کرنا چاہ رہا ہے تو کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ تو پہلے آ چکا ہے کہ سامان، زمین، جائیداد وغیرہ میں کے ذریعے سے شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے، صرف درہم و دنانیر اور فلوس نافقہ جو ہوتے ہیں، یعنی جو جس سکہ رائج ہوتا ہے اسی میں ہوتا ہے، تو ہونا تو نہیں چاہیے۔ لیکن صاحب کتاب ایک شکل بتلا رہے ہیں، جو آدمی کرنا ہی چاہے اس کی کیا شکل ہوگی، صاحب کتاب اس کو بتلا رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ارادہ کرے شرکت مفاوضہ کا سامان کے ذریعے، تو ان دونوں میں سے ہر ایک اپنے مالیت کے نصف کو خریدے گا، اور دوسرے کے مالیت کے نصف کے بدلے پھر عقد مفاوضہ کی کرے گا، یعنی شرکت مفاوضہ کا عقد کرے گا، یعنی اپنا آدھا سامان دوسرے کے آدھا سامان کے بدلے بیچے، اور پھر برابر درہم دینار ملائیں اور شرکت کریں، تو یہ بے درست ہو جائے گی۔ یعنی براہ راست سامان کے ذریعے شرکت مفاوضہ درست نہیں ہے۔ خلاصہ کلام اس عبارت کا یہی ہے۔
اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ وہ اما شرکت العنان، یہاں سے بات ختم ہو گئی شرکت مفاوضہ کی. اب یہاں سے بات کر رہے ہیں کہ شرکت عنان کسے کہتے ہیں. شرکت عنان کے اندر رکھیے کہ دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کا وکیل تو ہوا کرتا ہے، کفیل نہیں ہوا کرتا. کیا مطلب؟ وکیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں کیا ہے، کوئی چیز خریدیں گے تو وہ دوسرے کے لیے بھی خریدیں گے. دوسرا کوئی چیز خریدے گا تو ایٹومیٹک لازمی طور پر وہ دوسرے کے لیے بھی وہ چیز خریدے گا. کفیل کا مطلب کفیل کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جو کفیل نہیں ہوگا، مراد یہ کہ اگر ایک دوسرے آدمی کے پاس یعنی دوسرے پارٹنر کے اوپر کوئی قرض وغیرہ آ جائے تو اس کو ادا کرنے کا دوسرا پارٹنر ذمہ دار نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے. اسی کا کہ بالا شرکت عنان تو منعقد ہوتا ہے وکالت پر نہ کہ کفالت پر. اسی کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایک آدمی دوسرے کے لیے وکیل تو ہوا کرتا ہے، کفیل نہیں ہوا کرتا، ایسا کہ عبارت سے واضح ہے. اس کے بعد صاحب کتاب کا رہے ہیں اس لیے کہا گیا یہ شرکت جو ہے نا مسلمان اور کافر کے درمیان نیز نابالغ اور بالغ کے درمیان بھی یہ صحیح ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے. وَيَصِحُ التَّفَاضُلُ فِي الْمَالِ وَيَصِحُ وَيَتَسَاوِيَ فِي الْمَالِ وَيَتَفَاضَلَ فِي الرِّبْحِ. صاحب کتاب نے کہا تھا پہلے کہ مفاوضات کے اندر کوئی مالیت بھی برابر ہو، تصرف بھی برابر ہو اور دین و مذہب بھی ایک ہی ہونی چاہیے. لیکن شرکت عنان کے اندر یہ بات نہیں ہے. شرکت عنان کے اندر یہ بات ہے کہ کمی بیشی مال بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں 1 لاکھ روپیہ ملاؤں اور میرا دوسرا پارٹنر جو ہے وہ 2 لاکھ روپیہ ملا دے تو دیکھیے مالیت برابر نہیں ہے، کمی بیش ہے، درست ہے. شرکت عنان کے اندر شرکت عنان میں یہی ہوتا ہے. ویسے ہو انتصابیہ اور یہ کہ اور صحیح ہے مالیت برابر نہیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. یہ کہ آپ دونوں برابر مالیت بھی دیں، 1 لاکھ روپیہ ہم ملائیں 1 لاکھ روپیہ وہ ملائیں. اور اسی طرح کمی بیشی ہو منافع کے اندر، یعنی یہ بات فائنل ہو کہ بھائی دیکھو منافع جو ہوگا اس میں سے 40% تو ہم لیں گے اور 60% آپ کو دیں گے، یا 40% آپ کو دیں گے اور 60% ہم لیں گے، یعنی منافع کے اندر بھی کمی بیشی درست ہے. کہاں؟ یہ شرکت عنان کے اندر ہے. شرکت عنان کے اندر برابری ضروری نہیں ہے. اس کے بعد صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِبَعْضِ مَالٍ دُونَ بَعْضٍ، کہ جائز ہے دونوں شریکوں میں سے ہر ایک اپنے بعض مال سے اگر شرکت کرے نہ کہ پورے مال سے. ایک آدمی کہ میرے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ میں 5 لاکھ سے پورے میں آپس میں کیا ہے شرکت کریں انعام کریں. نہیں، میرے پاس 5 لاکھ روپیہ میں 1 لاکھ روپیہ ملا دیا، ان کے پاس بھی بہت سارا پیسہ تھا اس میں بھی 1 لاکھ روپیہ ملا دیا، دونوں آدمی پارٹنرشپ کر رہے ہیں چلے گا، کوئی دقت نہیں ہے. وہی کر رہے ہیں کہ اور جائز ہے کہ شرکت عنان ہو ان دونوں میں سے ہر ایک کا اپنے بعض مال کے بدلے نہ کہ بعض کے، یعنی بعض مال کے بدلے، یعنی 1 لاکھ روپے کر لیا تو درست ہے. وہی مطلب سمجھا جائے کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ان میں سے 1 لاکھ روپے کے ذریعے شرکت کرے اور باقی 1 لاکھ سے نہ کرے تو یہ جائز ہے. کیوں؟ کہ شرکت عنان میں 2 شریکوں کا برابر مالیت ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ شرکت یہ جو ہے شرکت عنان جو ہے ولا تصح الا ما بین ان الفارسی ہو، اور صحیح نہیں ہے جائز اور صحیح نہیں ہے مگر ان چیزوں سے جن کو ہم نے بیان کر دیا کہ مفاوضہ ان سے صحیح ہے. ماقبل میں آ چکا ہے کہ دراہم دنانیر درہم اور رائے سکوں کے ذریعے شرکت مفاوضہ درست ہوتی ہے. اگر سونے چاندی کے ڈلے سے لوگ شرکت مفاوضہ کرنے لگے تو ان سے بھی صحیح ہے. اسی طرح شرکت عنان بھی ان تمام چیزوں کے ذریعے صحیح ہے. کیا مطلب ہوا کہ اس طرح شرکت مفاوضہ درہم ادرانی کے ذریعے ہوتا ہے، یا اسی طرح جس سکے کا چلن مارکیٹ میں ہو اس کے ذریعے ہوتا ہے، یا سونا چاندی کا ڈلا ہو اس کے ذریعے بھی درست ہوتا ہے. اسی طرح شرکت عنان بھی ان تمام سکوں سے یا ان تمام چیزوں سے درست ہوتا ہے. اسی کو کہا ہے وَيَجُوزُ أَن يَشْتَرِكَا وَمِن جہت احدہما دنانیر ومن جہت الاخر دراہم. صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ ایک پارٹنر دے رہا ہے درہم، ایک پارٹنر جو ہے نا 500 درہم دے رہا ہے اور دوسرا پارٹنر 100 دینار دے رہا ہے، وہ بھی جائز ہے. یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اگر درہم دیں تو وہ بھی درہم دے، یا وہ درہم دے تو ہم بھی درہم دیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی چھوٹ ہے اس کے اندر شرکت عنان کے اندر، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ درہم دنانیر کیا ہے ایک ہی چیز کے ہیں، کیونکہ دونوں مالیت کے لیے ہوا کرتا ہے اور زکوٰۃ کے باب میں بھی ایک ساتھ دوسرے کو ملایا جا سکتا ہے.
जानते ही हैं ज़कात के मामले में क्या है, दिरहम दनानीर में से जिसका भी निसाब मुकम्मल हो जाए उसके मुताबिक ज़कात दी जाएगी। इसलिए कहा है और जायज़ है कि वो दोनों क्या हो, शरीक हों और उन दोनों में से एक की तरफ से दिरहम दनानीर हो और दूसरे की तरफ से क्या हो, दिरहम हो, तो इसकी भी क्या है, इजाज़त है। अजीज़ तलबा, आज के इस बाबुल शिरकत के इन मसाइल के अंदर जो बयान किया गया, जो कुछ मसले थे इसके इसके शिरकत मुफावजा के और उसके बाद शिरकत इनान की बात शुरू हो गई और इसमें कुछ आपको समझ में न आया हो तो अजीज़ तलबा उसको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर नकल करें। इंशाअल्लाह आपको इस सबक के ताल्लुक से जो भी एतराज़ होगा उसका जवाब दिया जाएगा।